ایک ڈویژن کا شکار ہے. کوئی بندہ ایون چھوٹا بچہ اپنے والد پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے پتا ہوتا ہے تو آپ جس نفرت کی وجہ آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈ سے اس نے اس کو پروموٹ کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دماغوں میں انتشار پھیلا دیں. آپ کسی گھر میں ایک چھوٹی سی ویسے فضول سی بات کر کے آپ نکل آئیں اور اس کے بعد 4 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں سر گے. جس طرح سے گورنمنٹ گری ہے, جو جن حالات میں گری, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کا ایک اپنا بھی ایک ہے پوائنٹ آف ویو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ صرف دیکھیں ایک لیڈر ہے, سے گری ہے. نہیں جو ایک لیڈر ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں 18 سے 20 سال کی سٹرگل تھی, پھر وہ جب وزم بنا اور وہ آئیڈیل وزم تھا. اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا کس طرح اس کو لیتی تھی, اس کو گرا دیا گیا. کی تو جو بھی 2.5 تو نہیں تھے نا, 3.5 تھے نا پہلے. تو یہ تو اچھا میرے خیال سے ہم پولیٹیکل سے تھوڑا ہا ہٹ کے, میرا ویسے جو فوکس ہے نا, چونکہ ہم میرے خیال سے پولیٹکس پہ بات کریں گے تو وہ ٹھیک ہے, مشکل ہوگا. جس طرح کے نہیں, جس طرح کی ہماری آڈینس ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف سے بات, آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ کرے. اگر آپ کہتے ہیں تو سر میں ویسے ٹپیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے. تو کشمیر میں سر جو حالات چل رہے ہیں آج کل سارے, ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح سے میرے حال سے احتجاج کیے ہیں, اس پہ آپ کیا مطلب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں ہسٹری کریٹ ہو گئی ہے پوری دنیا میں. صحیح کہ آپ نے وہ جو جماعتیں تھیں انہوں نے یہ پولیٹیکل ونگز کو, جو کہ ٹوٹلی پیسے اور صرف اپنی ایک جائیدادیں بنانے کے لیے, انہوں نے ان کو اس کے بیچ میں شامل نہیں ہونے دی. ان کی جو ایجنڈے تھے آبجیکٹیوٹی کے ساتھ تھے. صحیح کہ انہوں نے کہا بجلی کا بل ہمارا, کیونکہ ہمارے ساتھ جب آزاد ہوا تھا تو ہمارے ساتھ ایوب خان نے فلانے نے یہ کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے فری بجلی دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا. وہ ابھی تک ان صوبوں کے ساتھ آپ کشمیر کو کمپیریزن نہ کروائیں. کشمیر ابھی بھی ایک انڈر سبجوکیشن ہے. دونوں ملکوں کے درمیان ایک, نہ وہ 9 میں ہے نہ وہ 13 میں ہے. اس کو لونڈی کا سٹیٹس کہتے ہیں کہ جو نہ نکاح میں ہوتی ہے صرف. کشمیر کا بھی سٹیٹس اسی طرح کے وہاں پہ, لیکن لوگوں نے جو پولیٹیکل وزڈم اور ویژن دکھائی ہے وہ پاکستان کے پی ٹی آئی کے 9 کے جلسے سے بہت زیادہ. انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی جلاؤ گھراؤ, کوئی اس طرح کی ایفرٹس نہیں کی. یہ بیچ میں کچھ سرکش قسم کے لوگ موجود تھے جس کو آپ راہ کہہ لیں. کمپیریٹیولی بہت زیادہ آزاد ہے, اس کو بہت زیادہ آزادی ہے, وہ یہاں پہ پراپرٹی لے سکتا ہے. پاکستان میں کس طرح کی بہت انویسٹمنٹ سارے کر سکتا ہے. جرنلسٹ گروپس میں لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں وہاں پہ ٹماٹر پچھلے دنوں جب یہاں پہ 400 روپے تھا, وہاں پہ 4 روپے کے جی تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بارڈر کے آر پار کی سچویشن ہے جو کہ ابھی اس ڈویژن کی وجہ سے جو ہم نے ان نیچرل باؤنڈری کریٹ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے نا. وہاں پہ جس طرح سے عوام کا, وہاں سے آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ کا شاید لاکھ روپے بھی ٹوٹل خرچہ نہیں آتا. ہمارا ابھی 15-16 لاکھ. کرنسی کا بھی تو ڈفرینس ہے نا, وہاں کا کرنسی تو 3 گنا ہے نا. تو آپ وہاں کے اگر یہاں کا ان کا لاکھ لگتا ہے تو یہاں پہ 3 ہونا چاہیے. وہ تو بلیم کر سکتے ہیں یہاں کے پولیٹیشینز کو. نہیں دیکھیے, بہت بڑا ڈکٹیٹنگ فرق ہے اور بہت سیریس ایشو ہے آرمی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ان چیزوں کو سوچنا کہ وہاں پہ جس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے بیچ میں ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جوائن کرنا. تو سر اس میں آپ کیا کمزوری دیکھتے ہیں ہمارے اینڈ سے؟ کیا کمزوری ہماری کمزوری ایک تو ہم اوورآل اتنی بڑی اکانومی کی گروتھ نہیں ہے. صحیح, اگر ہم بہت بڑی اکانومی ہو نا کہ انڈیا کی طرح, انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے, یہاں پہ 23 کروڑ ہے ٹوٹل, تو دنیا ساری جس طرح وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے وہ پاکستان میں اس طریقے سے انویسٹ. وہ تو ہمارا وہی حالات, جو ہمارے اس سائڈ پہ بھی تو یہ حالات ہیں. ہم لوگ پنجابی یہاں کا دیکھ لیں, یہاں کا سندھی دیکھ لیں, یہاں کا بلوچی دیکھ لیں, وہ کون سے آپ کہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے جو ادھر نہیں ہو رہی. اگر آپ اوورآل کمپیئر کریں تو وہ ایک جیسا ہی حالات آپ کو نہیں دکھتے. دیکھیں ہمارا تو جب سے 1971 کے بعد ہم نے اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کر دیا تھا نا, جب تک یہ ایک سیکولر سٹیٹ رہی ہے پوری دنیا کو کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ نے سب سے پہلے اس کو کانسٹیٹیوشن میں اسلامک کیا, اس کے بعد آپ نے اسلامک یہ ایک دن رہا کب ہے اسلامک؟ وہ تو لکھنے پہ تو میں آپ کو لکھ دیا نا, آپ نے جو لکھ دیا نا, ڈاکومنٹیشن ہی دنیا دیکھتی ہے. نہیں جب ہم پاکستان بنا اس بیس پہ ہے, آپ مطلب اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں کہ اس کو اسلامک نہیں ہونا چاہیے تھا. میں دیکھیں کوئی اس کا آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. صحیح, کہ دنیا نے اس کو کیسے دیکھا, جو ریالٹیز ہیں, جو یہ میرا ایک انالیسس ہے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا ہمارے ساتھ بگڑی کب سے ہے. جب تک انہیں پتا تھا یہ بھی انڈیا کی طرح ایک سیکولر ملک ہے, انہیں کوئی ایشو نہیں تھا. صحیح, قائد اعظم نے جو پرووک کیا تھا اس نے بھی سیکولرزم کو کیا تھا.
یہ اگر یہ دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی. ڈیبیٹ یہ قائد اعظم کے بیک بون پہ جو لوگ تھے دیکھیں گے آپ کو سیکولر سے بھی زیادہ آپ کو مذہبی طبقہ نظر آئے گا. ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تحریکیں چل رہی تھی وہ سارے مذہبی لوگ تھے. دیکھیں آگے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن میں یہاں پہ جب ایک کانسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں اور اس میں وہ 71 تک رہا, قائد اعظم نے اگر اس کو اسلامک کرنا ہی تھا تو رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے بھی ہو سکتا تھا نا, وہ نہیں ہوا نا. تو یہ کچھ ریالٹیز میں ہمیں ہسٹری جو ہے نا ریئل پرسپیکٹیو میں دیکھنی پڑے گی. ہسٹری بہت ڈیفرنٹ رہی ہوئی, لیکن آج جو یہ تو نظریات سے دوری ہے نا. اگر ہم بنائی اس بنیاد پہ رہیں کہ ہمارا جو دو قومی نظریہ جس بیس پہ بنا ہے, چیز کو صحیح کر کے وہ کمپریہینڈ کریں کہ دنیا نے اس بات کو کیسے لیا. ہم تو دنیا کے اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. دنیا نے اس ایشو کو بڑا سیریس لیا جب وہ سیکولر سے ہم اسلامک میں کنورٹ ہوئے. انہوں نے ظاہر ہے پھر ادھر انہوں نے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ایک اسرائیل کریٹ کی ہوئی تھی. وہ جیوز کے اگینسٹ مسلمان دو دنیا میں اسٹیٹس آ گئی. اب ان کا مقابلہ تھا جو بڑے بڑے تھانے دار تھے, بڑی بڑی دنیا کے بزنسز جن کے پاس تھے, انہوں نے کیا جیوز کو سکسیسفل کرنا تھا اور ہمیں مارنا نہیں تھا کیا؟ وہ تو اس دن سے فیصلے. آپ جو جنگ کہہ رہے ہیں وہ نظریات کی جنگ ہے, کہیں وہ نظریات کی ہے, آئیڈیالوجی کی ہے, اور اس میں وہ ہمیں جب تک ہمیں انہوں نے کسی بھی اینگل سے چھوڑنا نہیں ہے. امریکہ کی, جوز کی, یہ اس نے ابھی اسرائیل میں اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی دو ہی ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے, ایک ایران ہے دوسرا ہم ہے. تو ایران کے ساتھ پہلے مکیں گے پھر پاکستان. ایران کے ساتھ, ایران کے پاس تو اٹامک سر دیکھیں انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس ہے, جو ان کو ایک کنسیپشن ہے, مس کنسیپشن ہے یا رائٹ کنسیپشن ہے. اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی انفارمیشن کا سسٹم ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ضرور اس میں سچائی بھی ہے, طاقت بھی ہے. باقی ظاہر ہے یوں ایک دنیا کا ایک بازار ہے جس میں طاقتور جو ہے نا ویسے بھی کمزور کو مارتا ہے, لیکن اسلامک بام بھی بعد میں بنا لیا ہم نے اس کے بعد, اور اس کا اعلان بھی کر دیا. اس کے بعد تو دنیا مرنے پہ آ گئی ہے پاکستان. لیکن ہمارے پاس آخری ہتھیار یہی ہے اگر جو حالات ملک کے بن رہے ہیں. دیکھیں یہ اگر اس کے اتنا غیر ضروری ہوتا تو اس پہ ہم نے اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن یہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, کیوں بنائیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ میری زندگی اس پہ. سر آپ کا بیکگراؤنڈ ہے سر, آپ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ میں کریڈٹ جو بھی اس وقت تھے ٹاپ آف دی لائن جنہوں نے سٹارٹ کیا اس مشن کو. اگر فار ایگزامپل سائنٹسٹ دیکھے جائیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا جو نام آتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے اس میں. اور نواز شریف وہاں پہ اس وقت پرائم منسٹر تھا, جو تھا اس کا کریڈٹ. پرائم منسٹر کا کتنا رول ہوتا ہے وہ آپ مجھے بہتر پرائم منسٹر کا رول ہوتا ہے. یہ چیزیں نا اب یہ کہنا چھوڑ دیں. سر اگر ہوتا تو پی ایم ہمارے عمران خان صاحب کو ایسے نکالا جاتا. پی ایم عمران خان کو اسمبلی نے تھرو ووٹ نکالا ہے. سب سے پہلی بار دنیا میں سب سے لیگل پروسیجر کے مطابق نکالا. نہیں سر, ہمیں بھی حیرت ہے وہی اسمبلی جس نے اس کو الیکٹ کیا ہے 2.5 سال بعد کیا ہوا کہ اس کو کیا ہوا کہ آپ اپوزیشن میں جب آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ اپوزیشن والا بھی انسان ہوتا ہے. وہ کوئی ڈاکو چور ہوگا لیکن وہ انسان بھی ہے. اس میں بلاول اور ان لوگوں نے اسے کہا کہ یہ باقی ساری باتیں بھول جاؤ, ہم پولیٹیکل اس پارلیمنٹ کو بالاتر کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جن کندھوں پر آپ بیٹھ کر آئیں ان کندھوں کو آپ چھوڑیں سائڈ پہ, اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو آگے چلائیں. ہی نیور. پھر پارلیمنٹ کیا ایسے چلائی جاتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ٹوٹل 8 بار آئے ہوں یا 7 بار اس 3.5 سال کے سیشن میں. ٹھیک ہے, کئی چیزیں 10,000 چیزیں تھی جو کہ اچھی ہو سکتی تھی. جمہوری طریقہ کار یا عمران خان کا جو مزاج ہے, عمران کو جو ریموو کیا گیا ہے وہ ایک بالکل پہلی بار پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر بھی تھرو گورنمنٹ میں پارلیمنٹ کے بیچ میں بیٹھ کے ایم این ایز نے اس کو ریموو کیا تھا وہاں پہ اپنی میجارٹی شو کر کے. اور اسے جب لوگوں نے دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں ڈرامے نہ کریں. میچ ہارنے والے ہوں نا, وکٹیں لے کے بھاگنا نہ شروع کر دیں. اس وقت اس نے جو کاغذ لہرائے سب کچھ. اگر کرکٹر اگر لیڈر بنے گا اور وہ بھی پی ایم بنے گا تو اس میں کچھ کرکٹر والی خاصیت تو ہوں گی نا, اسپورٹسمین والی خاصیت ہوں گی لوگوں کی. میں تو اسے دیکھیں نا پیر, اور ہم تو اسے اولیاء کا لیول کا سمجھتے. سر آپ ذاتی طور پہ ان کو اس مطلب لے کے گئے تھے کہ اتنا بڑا لیڈر. میں تو جوائن کیوں کیا, اگر میں یہ نہ سمجھتا میں بچپن سے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے, یہ سچا آدمی. میرے نزدیک آپ زندگی میں ایک چھوٹا سا بھی جھوٹ بول دیں نا, بس پھر آپ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں. بھی آپ نے کیوں جھوٹ بولے کہ 250 کروڑ گھر بن رہے ہیں, 250 ارب ڈالر آ رہے ہیں,
یہ ہو رہا ہے 3.5-4 سال میں پاکستان کا ستیہ ناش. لاہور میں ہم گئے تو عورتیں یوں اٹھا کے اسے میں نے کہہ دیا میں پی ٹی آئی سے ہوں, اس نے ایسی بدوائیں دی, اس نے کہا تیرا لیڈر اور تیری سر آج وہی بدوائیں آپ ہماری عوام کسی اور کو دے رہی ہے. سر کوئی دیکھیں انہوں نے الیکشن ہوئے, ہم آپ میری بات ذرا سنیں بھی نا کہ اس میں ٹائم کا ہے, ڈیوریشن کی وجہ سے ٹائم کا ایشو ہے, لیکن جب آپ سوال کر رہے ہیں پھر جواب بھی سن. صحیح ہے سر, سوری. کہ اس نے خان اپنی مرضی سے کیا, پہلی بات وہاں پہ بھی اس کو جب بتایا گیا کہ یہ میجارٹی ساروں نے جا کے دبئی میں تینوں پارٹیوں نے آپس میں کر لیا ہوا, یہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا. اور جب یقین اسے آیا اس وقت تک اپنے جو اس نے الائز رکھے ہوئے تھے ان الائز پہ بھی ٹرسٹ نہیں تھا اس کو. آپ بعد میں دیکھ لیں نا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ دیں, آپ نے پنجاب گورنمنٹ کیسے دی, آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کیسے دی, اپنے ہاتھ خود اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے آپ نے کٹوائے. یار سیاسی لوگ ہیں آج بھی, لیکن اسے لاسٹ آپشن دی گئی کہ آپ پی پی کے ساتھ مل کے, پالیٹکس ہے, نمبر گیمز ہیں یہ, یہاں پہ ہر پالیٹیشین آپ اس کے بیچ میں گھسیں گے تو کوئی نہ کوئی لینڈ گریبر ہے, کوئی ڈرگز بیچ رہا ہے, کوئی اسلحہ بیچ رہا ہے. ان کے پاس کون سے اصول ہیں؟ پارلیمنٹ میں آپ کیا سوچ کیا وجہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو نہیں بھیج سکتے؟ کیسے آپ اپنے محلے میں آپ اپنے گراں میں بھیج کے دکھا دیں کسی صحیح کو؟ سر ہمارے محلے میں تو اتنا پیسہ ہے, جن کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں یہاں پہ کہ ان کے ساتھ ایک شریف آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, سسٹم ہی ایسا نہیں. سر ہمارے ایریے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یوتھ ہے ہمارے جو نئے منے بنے ماشاءاللہ سے, مطلب ینگ ایج ہے. لیکن آپ سر آپ الیکشن پہ نہیں جانتے ہیں, سر ہم الیکشن چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے نا, سر میں کی ذاتی لائف بھی جانتا ہوں. سر میں بھی جانتا ہوں, میں ٹکٹ آپ اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ یہ میرا چوکیدار تھا باہر, ٹھیک ہے یار چوکیدار تھا, لیکن اس نے اس پارلیمنٹ میں جانا ہے جس میں جا کے اس نے قانون سازی کرنی. سر آپ سے مختصر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو الیکشن ہوئے ہیں یہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں, ابھی جو ریزلٹ آیا ہے, میں تو انہیں اس لیے سچی بات کریں آپ, کیونکہ دیکھ رہا ہوں آپ شاید ظاہر ہے میں اگینسٹ ہوں, عمران خان سے نالا ہے, لیکن نالا ہوں, اور میں ذاتی الیکشن جو ہوئے ہیں, الیکشن جو فیئر, ابھی ہمارے آخری الیکشن فیئر الیکشن ہوئے ہیں. دیکھیں لا کا انہوں نے کورٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کرنا شروع کریں, آپ کی اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. پبلک پرسیپشن تو 47 سے ڈیفرنٹ ہے. آج بھی میں یہ کہتا ہوں ہم پاس اور فیل اسی کو کہتے ہیں جو سنت میں پاس ہو اور فیل ہو. یہ فارم 45 47 اسمبلی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سر آپ سے سوال, جو کرپشن ہوئی ہے مطلب دھاندلی ہوئی ہے اس میں یا نہیں ہوئی؟ میں نے نہیں دیکھی ذاتی طور پہ, مجھے پتا ہے میں نے جہاں ووٹ دی ہے وہاں پہ مجھے بالکل فیل نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات ہو. سر میں اپنے آپ کو علاقے کا بتا سکتا ہوں کہ ریزلٹس ہمارے نارمل آ رہے تھے, صبح پتا چلا کہ مطلب پھر نا تقریباً 12-1 بجے کے بعد ریزلٹ رک گئے, صبح پتا چلا جی حالات جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. رات کو ہمارے ایریے میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی, صبح پتا چلا کہ نون لیگ کی دونوں سیٹس ہو گئی ہیں. دیکھیں تو یہ سر رات کو کیا ہوا ہوگا ویسے, ریزلٹ اگر ایک ہفتے میں کیا سر ایسا کیا ہوتا ہے ریزلٹ میں جو اتنا ٹائم لگ گیا ہے؟